اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تدوین قرآن یعنی قرآن کو جمع کرنا، قرآن پاک کو مرتب کرنا۔ قرآن پاک ہمیں کس صورت میں ملا ہے؟ قرآن پاک ہمیں زبانی صورت میں ملا، جیسے کہ دیکھیں قرآن پاک جو اصلی حیثیت ہے وہ قول کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو قرآن ہے اس کی اصل حیثیت قول کی ہے، یعنی کہ یہ پہلے قول جبریل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ تو جو قرآن ہے اس کی اصل حیثیت کیا ہے؟ اس کی اصل حیثیت قول کی ہے، یعنی جیسے ایک بات ہم کسی کو بتاتے ہیں، پھر وہ بات جو ہے کسی اور کو بتاتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ یہ قرآن کا سلسلہ ایسے ہی شروع ہوا۔ پورے 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دیا گیا، تب قرآن جو ہے وہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں قرآن جمع تھا، لیکن اس کی قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، یہ کتابی شکل میں ہم تک کیسے آیا، اس کے پیچھے کون کون سے مراحل تھے، اس کے پیچھے جو ہے کس صحابی کا ہاتھ تھا، یا کس دور میں حضرت محمد کے کتنے وقت بعد قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا، یہ تمام سوال جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو کیسے جمع کیا گیا، کیسے زمین پر اتارا گیا، یہ سب ہمیں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم قرآن پاک میں کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں ابھی تک کہ جو قرآن ہے اس کو صورتوں میں بانٹا گیا، اس کو منزلوں میں بانٹا گیا، اس کو رکوع اور پاروں میں بانٹا گیا، اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اس قرآن کو جمع کس نے کیا اور کیسے کیا۔ تو قرآن پاک کی اصلی حیثیت تو آپ کو پتہ ہے کہ قول کی ہے، یعنی قرآن بولا گیا تھا، قرآن لکھا نہیں گیا تھا، قرآن بولا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں جملوں کو بہت اچھے سے سمجھیں کہ قرآن بولا گیا تھا۔ بولنے اور لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہم اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے، اور جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو وہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ لکھ کے پھر اریز کر کے پھر دوبارہ الفاظ کو ترتیب دیں اور دوبارہ سیٹ کریں، لیکن بولنے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی اصل حیثیت قول کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی جو تدوین ہے، یعنی اس کو جو جمع کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کے 3 مراحل ہیں، 3 مراحل ہیں جن کے ذریعے قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ ان تینوں مراحل کو بہت ہی اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ پھر جو نان مسلمس ہیں یا پھر ہمارے کمزور ایمان والے مسلمس، یا جیسے ہم ہیں، ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، پھر ہم اس بات میں تھوڑے شک میں آ جاتے ہیں کہ قرآن اگر حضرت محمد کے بعد لکھا گیا تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر کسی نے اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ دیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ ویسے تو قرآن پاک میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کی جمع کرنے اور اس کی تدوین کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کے 3 مرحلے ہیں، جن مرحلوں میں قرآن پاک کو ترتیب دی گئی، اس کو جمع کیا گیا۔ پہلا مرحلہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات یعنی قرآن پاک جمع کیا گیا تھا۔ تو پہلا مرحلہ جو قرآن پاک کو جمع کرنا ہے وہ کس کی زندگی میں مکمل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، لیکن تب قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، تب قرآن آپ کی دل میں تھا، آپ کی دل میں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کو رمضان میں قرآن پاک پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کو قرآن سناتے تھے جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ یوں سمجھے جیسے ایک رمضان میں پہلے اتنا سنایا، کیونکہ ابھی اتنا ہی قرآن نازل ہوا، یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں۔ پھر دوسرے رمضان میں تھوڑا زیادہ نازل ہوا۔ 23 سال سے ظاہر ہے کہ ایک ہی بار میں قرآن پاک آیا نہیں ہے، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا رمضان، پھر چوتھا، پھر پانچواں،
यूं करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से कुरान पाक लिया था। वैसे रमजान में कुरान लिया नहीं था, लेकिन रमजान में इसकी दोहराई होती थी। जैसे हमारे यहाँ भी होती है ना, तरावी में पूरे कुरान की दोहराई हो जाती है, इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको रमजान में कुरान उतना कुरान सुनाया करते थे जितना नाजिल हो चुका होता था। फिर आखिरी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी साल था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा कुरान सुनाया था। तो उसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई तरकीब होगी ना, कोई तरतीब होगी, तो उसी तरतीब से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान सिखाया। तो उसको जमा करना, यानी सूरह फातिहा पहली सूरह होगी, फिर सूरह बकरा दूसरी होगी, और फिर सूरह अलक जो कुरान पाक की सबसे पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो जाकर 30 पारे में होगी। उसके अलावा जो है सूरह कहफ कहाँ होगी, सूरह यासीन कहाँ होगी, सूरह नूर कहाँ होगी, सूरह अहज़ाब कहाँ होगी, किस सूरह को किसके बाद लाना है, किस आयत को किस सूरह में रखना है, ये तमाम जो काम थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुके थे, मगर ज़बानी शक्ल में उनके दिलों में महफूज थे। किस कहाँ थे? उनके दिलों में महफूज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से सुना, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सुना, और सहाबा ने अपने दिलों में महफूज कर लिया। तो कुरान किताबी शक्ल में मौजूद उस वक्त नहीं था, दिलों में महफूज था और मुकम्मल तरतीब से मौजूद था, जिस तरतीब से हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, और फिर वही तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी। यूँ समझे कि ये जो कुरान की तरतीब है, तो 114 सूरतें हैं, उसको कहाँ रखना है, कौन सी आयत कहाँ रखनी है, ये अल्लाह की तरफ से प्लान है। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब तक कोई किताब नहीं बनी थी। हाँ, कुछ लोग जो है वो लिख लिया करते थे, मसलन कुछ लोग जो है वो ऊँटों की हड्डियों पर लिख लिया करते थे, या पत्थरों पर महफूज कर लिया करते थे थोड़े थोड़े हिस्से कुरान पाक के, या फिर कपड़ों पर, क्योंकि पेजेस तो उस वक्त ज़्यादा अवेलेबल थे नहीं, तो इसलिए जो है कपड़ों पर लिख लिया करते थे। तो एक जो मरहला था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था, जिसमें कुरान दिलों में महफूज था। जो दूसरा मरहला आया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा बने। ये बात तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया छोड़ी, तो हज़रत अबू बकर को मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन यानी बड़ा या खलीफा मुकर्रर किया गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में बहुत से मसाइल थे, मसलन झूठे खुदा उठे थे उस दौर में, और उस वक्त में हज़रत अबू बकर के दौर में जंगें हुई थी। ज़ाहिर है कि जो नए नए मुसलमान हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उन्होंने इस्लाम से इनकार कर दिया था। मुनकरीन ज़कात थे, कुछ कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो तमाम मसाइल पेश आए थे उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसको हल किया था। उनमें एक मसला जो था वो ये था कि एक जंग में 70 हुफ़ाज़ शहीद कर दिए गए थे। 70 हुफ़ाज़ जो कुरान पाक जिनको याद था, महफूज था। 70 सहाबा जिनको कुरान मुकम्मल तौर पर याद था, वो एक जंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, यानी यूँ समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 1 साल के अंदर 70 जो सहाबा थे वो एक जंग में शहीद हुए थे। ये बात देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ही ज़्यादा खौफ हुआ, और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अबू बकर को कहा कि हमें कुरान जमा कर लेना चाहिए। ये जो पहले ख्याल आया था वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर आया था कि हमें कुरान पाक को जमा कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो बहुत ही नाजुक दिल के थे, या फिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी थी, तो उनके लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल थी उस वक्त के जो काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी अगर करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर लेते, मैं कैसे करूँ। तो उनका दिल इस बात पर खुल नहीं रहा था। उसके बाद जो है हज़रत उमर ने ज़ोर बढ़ा, और कुछ और सहाबा ने हज़रत अबू बकर पर ज़ोर बढ़ा, और फिर 1 दिन या 2 दिन के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दिल इस काम के लिए खुल गया, और उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित, ये नाम थोड़े याद रखिएगा, हज़रत ज़ैद बिन हारिस साबित को जो है
یہ حضرت زید بن ثابت کو یہ کام دیا کہ ان کو قرآن جمع کرنا ہے، اور حضرت زید بن ثابت پہلے یہ کام نہیں لے رہے تھے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، اللہ کی کتاب کو ایک کتابی شکل میں مرتب کرنا تھا، جمع کرنا تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت نے اپنی پوری جان لگا دی اور مطلب بہت سفر کیا، الگ الگ صحابہ سے ملے، الگ الگ وہاں سے جا کر کوئی آیت لی، یہاں سے آ کر کوئی آیت لی، کوئی آیت مل نہیں رہی تھی، پھر ایک آیت صرف ایک صحابی کو پتہ تھی، پھر یقین کرنے کے لیے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی، پھر دوسرے سے پوچھنا، پھر تیسرے سے پوچھنا، یعنی یوں سمجھے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے 1.5 سال کے اندر یا 1 سے 2 سال کے اندر قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دی گئی، اور پھر اس کتاب کو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس محفوظ کرایا گیا کہ یہ آپ رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے کتابی شکل نہیں تھی، صرف دلوں میں تھا۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت، اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقاص اور دوسرے اور بھی بڑے بڑے معتبر صحابہ ہیں، انہوں نے مل کر اور وہاں پر کمیٹی بٹھائی اور قرآن پاک کو مرتب کرنے کا سوچا، اور حضرت زید پر یہ ذمہ داری رکھ دی گئی، اور پھر انہوں نے ایک قرآن کو ایک کتابی شکل دی، اور وہ قرآن کیونکہ سب کو یاد تھا تو اس لیے وہ ایک قرآن جو ہے وہ حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا گیا۔ اور اس وقت جو ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ مسائل بہت تھے حضرت ابو بکر کی صدیق کی زندگی میں، انشاءاللہ کبھی وہ ہم جانیں گے ساتھ مل کر۔ تو اس وقت یہ اجازت دی گئی تھی کہ قرآن پاک کو آپ جس لہجے میں یا جس طرز میں چاہیں یا جس انداز میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو مثال دے رہی ہوں، مثلا جیسے کوئی جو ہے پڑھتا ہے والضحیٰ، والضحیٰ، اور اسی کوئی پڑھتا ہے والضحی، والضحی، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہم ایسے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو دوسری قرأت میں یا دوسرے انداز میں والضحی واللیل اذا سجے اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ پڑھنے کا یوں سمجھیں کہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تابوت، تابوت آپ نے سنا ہوگا، سورہ بقرہ میں ہی ہے لفظ تابوت، تو اس کو کوئی جو ہے تابوت پڑھتا تھا اور اس کو کوئی تابوح پڑھتا تھا، تابوح، یوں سمجھیں کہ جیسے ہماری اردو زبان ہے تو اس میں ہر علاقے کے لوگوں کے لہجے الگ ہوتے ہیں، بھلے زبان ایک ہو لیکن طرز اور لہجے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اجازت دی گئی تھی کہ قرآن پاک کو یوں سمجھے 7 لہجوں پر قرآن پاک آیا تھا، تو اجازت تھی کہ آپ جس لہجے میں چاہیں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت اس بات پر دھیان نہیں دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر حضرت عثمان کے دور میں، اب حضرت عثمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالی، حضرت محمد تو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلے خلیفہ اسلام کے حضرت ابو بکر ہیں، تو انہوں نے 2 سال، 2 سے 2.25 سال خلافت سنبھالی، پھر 10 سال حضرت عمر نے خلافت سنبھالی، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان نے اس کے بعد 10 سال جو ہے خلافت سنبھالی۔ اس بیچ میں کیا آ گیا تھا کہ جو لوگ تھے وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ لڑنے اور جھگڑنے شروع ہو گئے تھے۔ مثلا کوئی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کوئی ملک ہی پڑھتا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا، تو اس میں کوئی اعراب تو تھے نہیں، اعراب تو ابھی لگائے گئے ہیں، اس وقت اعراب نہیں تھے، بلکہ نقطے بھی نہیں تھے، اتنے لوگ جو ہے اپنی زبان سے واقف تھے کہ ان کو زیر زبر پیش یا نقطے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تو کوئی اسی ملک کو مالک پڑھتا تھا اور کوئی ملک پڑھتا تھا، سمجھ میں آ رہی، کوئی کھڑی زبر کے ساتھ اور کوئی سیدھی زبر کے ساتھ اس کو لفظ کو پڑھتا تھا، یا کوئی والضحیٰ پڑھتا تھا اور کوئی والضحی پڑھتا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا، یعنی تقریباً 15 سالوں کے اندر حضرت عثمان کے دور میں اتنا بڑھ گیا کہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے کہ جس سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں ویسے درست ہے۔ اگر کوئی قریش کا آدمی ہو اور کوئی نجد کا آدمی ہو، یعنی علاقے تھے، پھر اگر نجد کا آدمی قرآن کسی الگ طرز میں پڑھے، الگ لہجے میں پڑھے، اور قریش الگ لہجے میں پڑھے، تو اس میں آپس میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت عثمان کو جو ہے کچھ صحابہ نے، جیسے حضرت طلحہ ہو گئے، حضرت زبیر ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے
حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری جو امت ہے اس میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے، پھر جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک سی نہیں رہے گی اور لوگ جو ہے آپس میں لڑنے شروع ہو جائیں گے، اس لیے آپ کچھ کریں، اس کا کوئی حل نکالیں۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ بس قرآن پاک کو قریش کے طرز پہ لکھو، کیونکہ قرآن قریشوں کی زبان میں، آپ سے سب قریش قبیلہ سے تھے، آپ کو پتہ ہوگا، تو حضرت عثمان نے یہ کچھ صحابہ کو کام دے دیا کہ بس ایک ہی طرز پر قرآن جمع کرو، اور وہ طرز، وہ طریقہ کس کا ہو؟ قریش کا ہو۔ پھر آپ سے جیسے حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ التابوت لکھیں یا التابوت لکھیں، التابوت لکھیں یا التابوت لکھیں، تو حضرت عثمان نے کہا التابوت لکھو، کیونکہ قریش جو ہے التابوت پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو مسئلہ تھا جس میں ہم مسلمان امت کو جو بہت، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو ابھی ہم قرآن پاک کو الگ الگ طریقے سے پڑھتے اور باقاعدہ ہمیں اب تک تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ جب 15 اور 20 سال کے اندر اتنے مسئلے ہو گئے تھے، تو اب 1400 سال کے بعد جو مسئلے تھے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک ٹیکسٹ پر جمع کیا، یوں سمجھیں کہ الگ الگ ٹیکسز جو تھیں، مالک لکھنا ہے، ملکی لکھنا ہے، زحا پڑھنا ہے، زحے پڑھنا ہے، تو یہ الگ الگ ٹیکسز تھیں، اس کو ختم کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک ہی آیات پر جو ہے جمع کر لیا۔ تو قرآن جو ہے لکھنا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی مکمل ہو گیا تھا، یعنی حضرت محمد کے جانے کے 1 سال بعد، لیکن اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان نے قرآن پاک کو جمع نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان جامع آیات القرآن ہے۔ ہمارے اردو خاص کر بکس میں حضرت عثمان کے جو حضرت عثمان کی سیرت میں جو بکس لکھے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان جامع آیات القرآن ہے، یعنی کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو جمع کیا ہے۔ اس پر جو نان مسلم ہیں ان کو مل جاتا ہے کہ جو تمہارا قرآن ہے وہ حضرت محمد کی زندگی کے 15 اور 20 سال کے بعد جمع ہوا ہے، تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط مغالطہ ہے جو ہم نے شروع کر دیا ہے۔ وہ قرآن حضرت محمد کے عمر جانے کے 1 سال بعد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1 سال بعد جو ہے مکمل ہو چکا تھا، اور وہ حضرت حفصہ کے پاس، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھا، موجود تھا۔ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ حضرت عثمان نے ایک رسم پر، ایک رسم الخط پر، ایک ٹیکسٹ، ایک متن، ایک عبارت پر جو ہے مسلمانوں کو جمع کیا۔ تو ہم حضرت عثمان کو جامع آیات القرآن نہیں کہیں گے، بلکہ جامع الامتی علی رسم واحد کہیں گے، یعنی ایک رسم پر، ایک متن پر، ایک ٹیکسٹ پر حضرت عثمان نے امت کو جمع کیا تھا، اور پھر جو ہے آج ہمارے پاس پیور ٹیکسٹ، خالص متن ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک کا۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے وہ قرآن منگوایا، پھر اس قرآن کے جو ہے 7 یا 8 یا 9 جو ہے دوسرے اس طرح کے قرآن لکھوائے، اور پھر وہ الگ الگ بھیج دیے۔ ایک جو قرآن ہے انہوں نے مدینہ میں رکھا، اور دوسرے جو ہے الگ الگ جو ملک تھے یا دور کے جو شہر تھے وہاں پر ان کے گورنروں کے پاس بھیج دیا کہ اب جو قرآن ہے وہ اسی انداز میں پڑھا جائے گا، کوئی اور الگ انداز میں نہیں پڑھے گا۔ پھر اس جو باقی قرآن تھے جو الگ الگ طرح سے لکھے ہوئے ان کو جلا دیا گیا تھا، صرف تاکہ صرف ایک جو ہے وہ ٹیکس اور ایک ہی متن رہے۔ تو اس طرح قرآن پاک کو جمع کیا گیا، اور آج جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے وہ انہی صحابہ کی محنتوں کی وجہ سے ہے، انہی کی تڑپ کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کریں، اور ان کے تمام جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں وہ ان کے معاف کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل اپنے کلام کے لیے کھول دے۔ کل انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے تعارف کے بارے میں کچھ تھوڑی چھوٹی موٹی باتیں سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔